تو ایک کویسچن یہ بھی کیا تھا، یہ آف ایئر ہمارے پاس کویسچن آیا تھا کہ ایک شوہر ہیں وہ اپنی زوجہ کو نفلی روزے سے منع کرتے ہیں، لیکن اس لیے نہیں کہ کوئی حقوق زوجیت کی ادائیگی کا مسئلہ ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ بیوی شوگر کی مریضہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ تم مزید بیمار ہو جاؤ گی، روزہ مت رکھو، جبکہ بیوی کو گمان یہ ہے کہ جب بھی میں روزہ رکھتی ہوں میری طبیعت ٹھیک رہتی ہے، خراب نہیں ہوتی، تو اب اگر عورت روزہ رکھتی ہے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اس سلسلے میں اس طرح کا طرز عمل اختیار کرنا کہ شوہر کو یوں محسوس ہو کہ جیسے میری نافرمانی کر رہی ہے، ضد میں آ گئی ہے، جان بوجھ کے کہنا نہیں مان رہی ہے، لازم سی بات ہے کہ اس سے گھر کا ماحول خراب ہوگا۔ یہ کوئی ایسی مخفی بات تو ہے نہیں، یعنی کوئی ایسی پیچیدہ بات نہیں، اپنے شوہر کو اعتماد میں لے لیں کہ بھئی میں روزہ رکھتی ہوں، مجھے زیادہ بہتر محسوس ہوتا ہے، اگر آپ اجازت دے دیں گے خوش دلی سے تو بہت اچھا ہو جائے گا، ان کو اعتماد میں لے لیں، پھر روزہ رکھ لیں۔ تو اگر یہ روزہ واقعی ان کو نفع دیتا ہے شوگر میں تو پھر کوئی اس میں حرج نہیں ہے، شوہر کو راضی کر کے رکھ سکتی ہیں۔ اس طرح رکھنا غیر مناسب ہے، اس سے شوہر کی دل آزاری بھی ہوگی اور ہو سکتا ہے بدگمانیاں پیدا ہوں اور خواہ گھر کا ماحول خراب ہو۔ بہن نے اور یہ کویسچن کیا تھا جو رہ گیا تھا، میرے سے توجہ نہیں رہی، کہ لوگ مجھ سے مختلف چیزیں مانگتے رہتے ہیں تو بعض اوقات میں پریشان ہو کر جھوٹ بول دیتی ہوں کہ میرے پاس وہ چیز نہیں ہے، تو اس طرح جھوٹ بولنا کیسا ہے؟ دیکھیں، جب آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ کے بار بار دینے سے کسی کی عادت بگڑ رہی ہے اور بار بار سوال وہ کرتے ہیں جو ناجائز ہے، انہیں نہیں پوچھنا چاہیے، نہیں چیزیں مانگنی چاہیے، اپنا خرچہ خود اٹھا لینا چاہیے، تو اس طرح اچھی نیت کے ساتھ جھوٹ تو ہم نہیں کہیں گے کہ صراحتاً آپ بولیں، بلکہ توریہ کر لیں۔ مثلا جیسے اندر رکھی ہوئے پوچھیں کہ بھئی وہ چیز ہے، وہ ہمیں تھوڑی سی دے دیں، تو آپ کہیں میرے پاس نہیں ہے، ارادہ یہ کریں، نیت یہ کریں کہ یہ جو میں قریب کھڑی ہوں اس دائرے کے اندر، یہ اس قریب کوئی بھی چیز میرے پاس نہیں ہے، تو یوں مطلب توریہ کر لیں کہ وہ کچھ اور مفہوم سمجھیں اور آپ کوئی اور معانی لے رہی ہوں، لیکن یہ وہیں پر شرعاً جائز ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ اور کوئی حل نہ پائیں۔ اگر اس طرح، اب یہ کیونکہ بہت سے لوگ ہوں گے میری اس بات کو گھر کے اندر استعمال کرنے کی کوشش کریں گے ساس بہو کے خلاف، بہو جو ہے وہ ساس کے متعلق کہ بھئی ایسا کہہ لو تو شرعاً گرفت نہیں ہوتی۔ اس میں دیکھیں، جب اس کو آپ کھیل بنا لیں گے یا ہر چھوٹی چھوٹی بات کے لیے اس طرح توریہ کرنا شروع کریں گے تو پھر اس میں بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ وہ چیز اگر ظاہر ہو جاتی ہے کہ اس نے ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے تو انسان کا اعتماد متزلزل ہوتا ہے، لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں، انسان بے اعتماد ہو جاتا ہے، ہر ایک ان مسائل کی گہرائی نہیں سمجھتا تو وہ کہیں گے تم نے جھوٹ بولا ہے، مکاری کی ہے، چالاکی کی ہے، اس طرح امیج خراب ہوتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر جگہ اس کو استعمال نہ کیا جائے، یہ بہت ہی مجبوری کی صورت ہوتی ہے کہ وہاں پر انسان اس طریقے سے کر سکتا ہے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک یہ کویسچن کیا تھا ابھی بہن نے، بچے نے کیا کہ ہمارے ہاں ایسا قبرستان ہے کہ وہاں پر عموماً چھت گر جاتی ہے، نرم زمین ہے، مٹی ہے، تو وہ کہتے ہیں بعض اوقات تو ایسا کرتے ہیں مردے کو رکھ کے اوپر تک مٹی بھر دیتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ تو ایسا بالکل شرعاً جائز نہیں ہے۔ جب اس طرح کی، یہ تو بالکل ناجائز صورت ہے، یقین یاد رکھیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا جب اس قسم کا معاملہ ہو نا تو پھر اندر ایک دیوار کھڑی کریں، یعنی 4 دیواریں کھڑی کر لیں، باکس بنا لیں اینٹوں کا، اور پھر وہ مردے کو رکھ کر ان اینٹوں کے اوپر جب آپ سلیب رکھیں گے اس کے اوپر مٹی ڈالیں گے، انشاءاللہ کبھی نہیں بیٹھے گی۔ فقہا نے ویسے تو اندر سے قبر کو پکا کرنا منع فرمایا، لیکن اس طرح کی جو زمین ہے، کچی زمین ہے، نرم زمین ہے یا گیلی زمین ہے کہ پانی آ جاتا ہے رس کے، وہاں تو باقاعدہ آپ پلاسٹر والی زمین دیواریں بنائیں تاکہ اس سے رس کر اندر نہ آ سکے، مضبوط قسم کی دیواریں بنا کر اس میں، یعنی وہ ہو گڑھے کے اندر ہی مردے کو اندر رکھ کر اوپر سے بند کریں، پھر اوپر وہ تھوڑی سی مٹی ڈال دیجئے، تو اس طرح کا معاملہ کریں۔ لیکن یہ بالکل غلط ہے کہ پوری کی پوری قبر یعنی مردے کے اوپر مٹی ڈال کر اوپر تک اس کو بھر دیا جائے، یہ طریقہ بالکل خلاف شرع اور غیر مناسب اور مردے کے لیے انتہائی باعث تکلیف ہے۔